بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان سے جس کا آغاز ہوا داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اس کا اختتام ہے۔ آج حتماً شان رمضان کی آخری نشست ہے۔ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کم کر دیجیے گا۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ اس سیگمنٹ پہ آپ لوگوں نے بے حساب فیڈ بیک دیا۔ ہم بہت زیادہ سوچ و بچار کے پروسیس کے بعد ہم نے اس سیگمنٹ کو اپنے طور پہ ترتیب دیا۔ ماہ مبارک سے کچھ عرصہ پہلے جب مدینہ منورہ جانا ہوا تو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے میں نے خداوند تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس کاوش میں ہمیں کامیاب کرے۔ وہاں بیٹھ کر کہہ لیجئے کہ ابتدائی کچھ چیزیں ہوئیں، اور میں بہت عاجزی کے ساتھ بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کو سراہا۔ بہت نوازش۔ اختتامی گفتگو ہے، بس وہیں سے ربط جوڑتے ہیں۔ کوئک ریکیپ، آج ریکیپ بعد میں ہوگا پوری سیرت کا، اور پہلے بس ہم کوئکلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کل آپ نے سارا کو سن لیا، فتح مکہ ہو گیا اور باقی کے سارے واقعات سن لیے۔ فتح مکہ ہو چکا ہے، داستان اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب ماحول بدل گیا ہے، اب تلواروں کی جھنکار نہیں ہے، اب دلوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اب عرب کے کونے کونے سے قبائل کے وفود مدینہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ منظرنامے کی تبدیلی سوچئے، وہی لوگ جو کبھی اسلام کے مخالف تھے اب خود چل کر آ رہے ہیں۔ کہاں وہ دور کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر بات کرتے ہیں تو سامنے ابو لہب کھڑا ہے، کہاں وہ دور کے ذوالعشیرہ ہو رہی ہے، کہاں وہ دور کے بہت ہی خاموش طریقے سے تبلیغ ہو رہی ہے، اور اب یہ منظر ہے کہ وفود آ رہے ہیں، سوال لے کر آ رہے ہیں، یقین لے کر آ رہے ہیں، ایمان لے کر جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی ایک سینٹر ہے، صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، ایک سینٹر بن گیا ہے جہاں سے ہدایت پورے جزیرہ عرب میں پھیل رہی ہے۔ یہ منظر اس بات کا اعلان تھا، اب اسلام صرف ایک دعوت نہیں رہا، اب اسلام ایک حقیقت بن چکا ہے، دلوں پر راج کرنے والی حقیقت۔ اتنے ڈیلیگیشنز آئے اس سال کہ نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ وفود کے ڈیلیگیشنز کے آنے کا سال۔ آپ نے عام الفیل سنا تھا، ہاتھیوں والا واقعہ ہوا۔ آپ نے عام الحزن سنا تھا جب سرکار دو عالم غمگین تھے۔ یہ وفود کا سال ہے، عام الوفود ہے۔ لوگ داخل ہو رہے ہیں، چوک در چوک داخل ہو رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فوج میں، اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے۔ اے نبی آپ دیکھیں، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ دیکھیے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سارے مراحل گزر گئے، داستان محمد اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ بس اب زندگی کا آخری حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع ہے، میدان عرفات کا منظر ہے۔ ایک سمندر ہے، لاکھوں انسان ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی آواز ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں نہیں جانتا، اللہ جانے کیا ماحول ہوگا۔ فتح ہو چکی ہے، فتح مکہ ہو گیا ہے، منظر نامہ بدل گیا ہے۔ اب اللہ کا رسول ہے، صحابہ کرام ہیں، لاکھوں فرزندان توحید ہے، حج کا موقع ہے، حجۃ الوداع ہے، فرزندان توحید ہیں، اور فضا میں ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بس آج کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، آج ایک پیغام تھا انسانیت کے لیے، قیامت کے لیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اس موقع پر، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر، یہ سب کی تکریم کرنی ہے۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو بتا رہا تھا کہ اسلام اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اور اب یہ روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی انشاءاللہ، یہاں تک کہ اب وہ لمحہ قریب ہے کہ جب رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حجۃ الوداع، اور اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد وجہ تخلیق کائنات۔
फख्र अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़ आला की बारगाह में हाजिर हुए, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हुए। मैं ये सब बयान करते हुए बहुत मिक्स्ड कैफियत का शिकार हूँ। मैं बस आप लोगों से गुजारिश करूँगा, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम की, अपने ग़ुलामों के ग़ुलाम की फ़िदा का भी वम्मी या रसूलुल्लाह, अगर इस काबिश पर एक काबिश तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अगर एक नज़र करम हो सके तो इंशाअल्लाह रोज़े महशर अगर इसका अजर मिले कि हम तो ये लिखेंगे इस काबिल नहीं है, लेकिन कि रसूलुल्लाह हमने कोशिश की सिद्क़े दिल से कि आपकी सीरत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे ज़रिए लोगों तक पहुँचे, हमारी क्या औकात है, लेकिन बस ये डिस्कस हो। तो रसूलुल्लाह अपने ग़ुलाम की इस काविश को अगर आप कबूल फरमाएंगे तो बस लगेगा कि ज़िंदगी का हासिल है। ये दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तिताम को पहुँची। इरादा ये है कि बस अगले कुछ मिनट में क्विकली इस पूरी दास्तान का, पिछले साल इसका कुछ हिस्सा बयान किया था, इस साल बयान किया है, अगर अभी भी बहुत सारे वाक़यात रह गए, ज़ाहिर दामन को गुंजाइश नहीं है, अब हम इसका क्विक एक रीकैप करते हैं इस दास्तान का। आगाज़ कहाँ से होता है? ये वो साल है जब अबरहा का वाक़या पेश आया, ये वो साल है जब हाथी वाला वाक़या पेश आया, ये वो साल है जब आमुल फील था, जब मक्के पर हमला हुआ। डिटेल्स में भी नहीं जा रहे, लेकिन जब मक्के पर अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वो साल है। और महीना है रब्बिल अव्वल का, तारीख 22 अप्रैल है, 578 ईस्वी है, आमुल फील है, हाथियों वाला जो साल है। और इस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई है कि आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम है ना। अभी आपकी उम्र 6 साल है, आपकी वालिदा जनाब आमना इस दुनिया से चली गई हैं। अभी आपकी उम्र 8 साल है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया है। अब आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब कर रहे हैं, ये हो गया 8 साल। 16 साल की उम्र है, तब आप एक मुआहिदा था हल्फुल फुजूल, उसमें शरीक हुए थे, फजल नाम के बहुत सारे लोग थे, उसकी डिटेल में भी नहीं जाते। 24-25 साल की आपकी उम्र है जब जनाब खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान लेकर आपने शाम का तिजारती सफ़र किया है, जिसके बाद आपने जनाब खतीयतुल कुबरा से आपका निकाह हुआ है। 35 ईयर्स इस साल हमने यहाँ से आगाज़ किया था। 35 ईयर्स जब आपकी एज है, तब वो तारीखी वाक़या पेश आया है। हजर अस्वद की तनसीब पर इख्तिलाफ हुआ है, लोगों ने कहा जो ये कहेंगे वो होगा। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि अभी नबी डिक्लेयर नहीं किया है, यानी ऐलान नहीं हुआ है अभी, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर से एस्टैब्लिश किया है कि अरब के वो लोग जो ज़रा सी बात पर लड़ पड़ते थे, वो भी कहते थे ये जो शख्स है, ये जो हस्ती हैं, ये जो इनकी ज़बान से सच के अलावा कुछ निकला नहीं है। सो व्हेन यू वर 35 ईयर्स ओल्ड, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तब वो वाक़या आया खाने काबा में हजर अस्वद की तनसीब का। ये थी आपकी ऐलाने नबूवत से पहले की मक्की जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी उम्र हुई है 40 साल। हजरत जिब्राइल वही का वाक़या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये वाक़या हुआ है व्हेन यू वर 40 इयर्स ओल्ड। इसके बाद के जो पहले 3 साल हैं, आपने ऐलानिया तबलीग नहीं फरमाई है, अभी ये मामला खुलकर नहीं हो रहा, और इसमें साबिक़ूनल अव्वलून इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। 3 नबवी यानी कि ऐलान नबूवत के 3 साल बाद वो वाक़या होता है जब आप कोहे सफ़ा पर चढ़े, मुश्रिकीन मक्का को ऐलानिया दावत दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसने कहा तब्बन लका, अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये वाक़या उसके बाद पेश आया है 3 नबवी में। उसके बाद जुल्म व सितम का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, आप पर और आपके खानवादे पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए हैं। 7 नबवी तकरीबन यानी ऐलान नबूवत के 7 साल बाद शेब अबी तालिब का वाक़या पेश आया है। एक घाटी है, वहाँ रसूल अल्लाह है, रसूल अल्लाह की आल औलाद है, भूख है, प्यास है, आइसोलेशन है, सब्र है, तहम्मुल है, और रसूल अल्लाह है और उनका खानवादा है। फिर उसके बाद जब दास्तान आगे बढ़ती है तो अभी शेब अबी तालिब के एरा से निकले हैं कि एक ही साल में आपके चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया है। ये था आमुल हुज़्न, गम का साल।
یہی پھر وہ ٹائم پیریڈ ہے جب آپ نے طائف کا سفر کیا ہے اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ لوگ سن چکے ہیں. جس کے بعد اب ایک سکیل بڑھ گیا ہے. حج کے موقع پر لوگ آتے ہیں, مدینے سے بھی لوگ آئے ہیں, انصار مدینہ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہے. سو دس واز اے ٹرننگ پوائنٹ, اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ آئیے, اور بالآخر مکی زندگی ختم ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کے چیپٹر کے بعد اپنی مدنی زندگی کا آغاز کیا. اور مدینے میں استقبال کی کیا شان تھی. کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے. اب مسجد نبوی کی تعمیر ہے. اب مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور انصار جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے درمیان مواخات ہے, میثاق مدینہ ہے, باقاعدہ اب ایک ریاست قائم ہو گئی ہے. تو کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, کہاں تک آیا کہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی ہے. اب احکامات آگے بڑھتے ہیں. اب جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی ہے, اب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, اب تحویل قبلہ ہوا ہے مسجد قبلتین میں, اب روزے فرض ہو گئے ہیں, اب جنگوں کا آغاز ہوا ہے. ابھی دامن میں گنجائش کم ہے تو بس اب یہ کہ جنگوں کا آغاز ہو گیا. اب بدر کا میدان سجا ہے, اب اس کے بعد احد کا میدان سجا ہے. اب احد کے بعد جنگوں کے معاملات آگے. احد میں آپ نے جانتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے 700 اہل ایمان اور وہ سارا کچھ. پھر 5 ہجری میں, یعنی یہ بہت ساری جنگیں ہوئی جن کے آپ سب کے احوال ڈیٹیل میں سن چکے ہیں. یہاں تک کہ 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے پورے عرب کے مشرکین کے ساتھ مل کر متحدہ فوج بنائی. انہوں نے مدینے پر حملہ کیا. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خندق کھودنے والا سارے کا سارا واقعہ, اور مخالفین کو ناکامی ہوئی. آگے بڑھتی ہے بات, 6 ہجری پر آتی ہے. اب مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ اب رسول اللہ اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ لیا ہے, مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں. لیکن ایک مقام ہے, اس کا نام حدیبیہ ہے. یہاں پر ایک کانٹریکٹ ہوا ہے, 10 سال کا سیز فائر حدیبیہ کے مقام پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے پھر عمرہ ادا کیا ہے, اور پھر یہی وہ ٹائم ہے جب دعوت عام کا آغاز ہو گیا ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اب اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. خیبر بھی اسی سال ہوا جس میں یہودیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی, اور قلعہ خیبر کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. یہ 8 ہجری کی بات ہے. مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کو وائلیٹ کیا ہے. اب اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں جانثاروں کے عظیم لشکر کے ساتھ مکے اور حرم کی آزادی کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں. بغیر کسی جنگ کے جزیرۃ العرب کا دارالحکومت اور مرکز مکہ فتح ہو گیا ہے. اگلے ہی مہینے حنین کا واقعہ ہو گیا ہے, اور غزوہ حنین ہوئی ہے جس کا واقعہ آپ کل پرسوں ہی سن چکے ہیں. 9 ہجری اسلامی ریاست کو مستحکم اور وسعت دینے کے لیے سرکار دو عالم 30,000 کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ 1 مہینے کے فاصلے پر موجود تبوک کے مقام پر روانہ ہوئے ہیں. پورے عرب میں ہر لحاظ سے اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو گیا ہے. پوری دنیا سے اب بے شمار وفود آنا شروع ہو گئے. یہ عام الوفود ہے جس کا ہم نے آج آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے. اور آخر میں 10 ہجری رسول اللہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ حجۃ الوداع, عرفات کا میدان, اور اس کے بعد 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. بس داستان محمد اپنے اختتام کو پہنچی ہے. حقیقت یہ ہے, یہ داستان ختم نہیں ہوئی ہے, یہ تو ہر اس دل میں زندہ ہے جو عشق رسول سے دھڑکتا ہے. جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا تو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا وہ لمحہ کتنا خاص تھا. دل میں ایک کیفیت تھی, آنکھوں میں ایک چمک تھی. آج یہ داستان اختتام کو پہنچتی ہے تو دل میں ایک عجیب سا سکون ہے, اطمینان ہے کہ ہم نے اس ہستی کا ذکر کیا جس کا ذکر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بس یہ ایک قصہ نہیں تھا, یہ ایک آئینہ تھا جس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا. یہ ایک راستہ تھا جس نے ہمیں بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے. طاقت نہیں ہے, دولت نہیں ہے, کردار ہے, صبر ہے, اللہ پہ یقین ہے. ہمیں خوشی ہے, ہمیں سیرت رسول بیان کرنے کی سعادت ملی. ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ جو سنا ہے کیا ہم اسے اپنی زندگی میں اتاریں گے. یہ داستان ختم نہیں ہوئی, یہ اب انشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں میں جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہم میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فدا کا بھی و امی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادم کا یہ سلام قبول کیجئے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جن کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جن سے جنگ کرتے تھے، داستان محمد ریکیپ کیجئے، سلام اس پر کہ جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، سلام ان پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کی نام کی عظمت پہ کٹ مرنا مسلمان کا یہی ایمان، یہی مقصد، یہی شیوا، درود اس پر کہ جن کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود ان پر کہ جن کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود ان پر کہ جن کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود ان پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود ان پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود ان پر مکین گنبد خضرا جنہیں کہیے، داستان ختم ہو رہی ہے، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔